بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل نمبر 1۔ شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ عزیز طلباء، یہ اس غزل کا دوسرا حصہ ہے۔ شعر نمبر 3 ہے۔ جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ برا، اچھا، یہ الفاظ متضاد ہیں۔ اگر کسی شعر میں الفاظ متضاد آ جائیں تو وہ شعر صنعت تضاد کا ہوتا ہے۔ مفہوم؟ ہر برائی میرے ہی سر ڈال دی گئی، میرا اچھا ہونا میرے حق میں کس قدر برا ثابت ہوا۔ اچھا سے مراد نیک ہونا ہو سکتا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ اہل حق میں سے ہوتے ہیں، وہ حق والے ہوتے ہیں، اور جو حق والے ہوتے ہیں وہ باطل قوتوں سے سمجھوتا نہیں کرتے، وہ باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ باطل قوتوں کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر باطل قوتیں خاموش نہیں رہتی، وہ اہل حق کو، اللہ کے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈال دیتی ہیں۔ چنانچہ باطل قوتیں اہل حق کو قید و بند کی صعوبتوں میں بھی ڈال سکتی ہیں، ان کو جیل کی کال کوٹری میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، ان کو ان کے مکان میں، ان کو ان کے گھر میں نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے، ان پہ کوڑے یا چابک بھی برسائے جا سکتے ہیں۔ اہل حق جو ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی ستایا جا سکتا ہے۔ تو جو نیک ہوتا ہے اس پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور اس کو معاشرے میں برا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا جرم کیا ہوتا ہے؟ اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اندھیر نگری ہے، یہاں ظالم لوگ زیادہ کامیاب ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں، یہ نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر لوگوں کو جو ہے، لوگوں کی نظروں میں نیک بندوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ شہر کسی آئینہ کردار بدن پر، یہ شہر کسی آئینہ کردار بدن پر الزام لگاتے ہوئے ڈرتا بھی نہیں ہے، الزام لگاتے ہوئے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اچھا کا ایک اور مطلب شریف بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو تیز لوگ ہوتے ہیں، جو چلاک لوگ ہوتے ہیں، وہ شریف لوگوں پر الزامات کی یلغار کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہے، زوراور کی مرضی چلتی ہے، طاقتور کی مرضی چلتی ہے۔ یہاں تیز اور چلاک لوگ جو ہیں وہ چھا جاتے ہیں، معصوم اور شریف لوگ جو ہیں ان پر الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو الزامات لگاتے ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا احمد ندیم قاسمی شعر میں بتاتے ہیں کہ جو برائی تھی اس کو میرے سر پہ تھوپ دیا گیا، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا، میں شریف آدمی ہوں، لہذا لوگوں نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا دیے۔ اگر میں بھی ان لوگوں کی طرح تیز اور چالاک ہوتا تو کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہ ہوتی کہ مجھ پر الزامات لگائے اور مجھ پر جو ہے وہ الزامات کی یلغار کرے۔ لیکن میرا اچھا ہونا دراصل ایک برائی تھی جس کا فائدہ جو ہے وہ تیز اور چالاک لوگوں نے اٹھایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جائے حیرت کے برا سارے زمانے کا ہوں میں، جائے حیرت کے برا سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو خلت یہ شرافت کا عطا کیوں کر ہوا، خلت لباس
مجھ کو خلت یہ شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو برے لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ کامیاب ہیں، اور جو نیک اور شریف لوگ ہیں وہ اس معاشرے میں ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شعر نمبر 4، کارے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، کارے دریا، دریا کی گہرائی میں بھی سورج کی کرن آ نکلے گی، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا، مجھ کو مایوس ہونا نہیں آتا۔ شاعر نے پہلے مصرے میں ایک ناممکن بات کی ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ دریا کی گہرائی تک آ جائے گی، حالانکہ سورج کی جو روشنی ہے وہ سمندر کے اوپر یا دریا کے اوپر یا پانیوں کے اوپر زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکتی۔ پانی کی اتنی زیادہ چادریں ہوتی ہیں کہ سورج کی جو روشنی ہے یہ چند یا سینکڑوں گز تک ہی جا سکتی ہے، اور دریا کی انتہائی گہرائی تک سورج کی روشنی نہیں جا سکتی۔ یہ ایک ناممکن بات ہے، لیکن شاعر ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، اور دریا کی گہرائی تک بھی سورج کی روشنی آ سکتی ہے۔ چنانچہ ہم ایک بات دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دریا سالہ سال بہتے ہیں، اور اسی بہنے کے دوران وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو ہم تب یہ دیکھتے ہیں کہ دریا کی گہرائی تک سورج کی روشنی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ ہم اکثر سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ دریا سوکھ گئے ہیں، اور وہاں پر سورج کی جو روشنی ہے وہ دریا کی گہرائی تک چلی جاتی ہے۔ تو انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اچھے وقت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، دریا کی گہرائی تک بھی سورج کی روشنی آ سکتی ہے، تو لہذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت نیک رکھیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر معاشرے کی خدمت کے جذبات رکھیں، پھر اللہ کی مدد بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے اگر اس کا مقصد نیک ہے اور وہ معاشرے کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو حالات کی ستم ظریفی سے، اس کو مشکل حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے۔ اگر ظالم بہت طاقتور ہو چکا ہے اور وہ بہت سی آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھے صلے کی امید رکھیں۔ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو شاعر ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ مشکل حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، سینہ تان کر مشکل حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیابی جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی اور ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ کھل نہیں سکتا۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ دنیا کا جو سب سے بڑا دریا ہے جس کو دریائے نیل کہتے ہیں، حضرت موسیٰ جو تھے وہ انہوں نے اس دریا کو عبور کیا، فرعون ان کے پیچھے تھا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ جو دریا تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جو سورج کی جو روشنی تھی وہ دریا کی گہرائی تک، اس کی تہہ تک آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ ہمیں بس اپنا مقصد اچھا رکھنا ہے، ہمارے اندر معاشرے کی خدمت کے جذبات ہونے چاہیے، تو باطل قوتیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیابی ہمارے ہی حصے میں آئے گی۔ بس ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس غزل کا آخری شعر، شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ مفہوم، شاعری کائنات کے پہلے ہی دن سے ہے۔ جس طرح ایک شعر کی تخلیق مشکل کام ہے، اسی طرح ایک اچھا انسان بننا بھی مشکل ہے۔ شاعری اور انسان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات چیت کرنے کا سلیقہ دیا ہے، اور بات چیت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے
کہ شاعری کا استعمال کیا جائے، شاعری سے جذبات کا زیادہ عمدہ اظہار ہوتا ہے۔ تو جس دن سے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی، اسی طرح شاعری کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے دن سے ہی دی۔ اب جس طرح جب کوئی شاعر جو ہے جب شعر تخلیق کرتا ہے تو شعر کی تخلیق جو ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہے، اس میں آپ کو قافیے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ردیف کو دیکھنا پڑتا ہے، بحر و اوزان کو دیکھنا پڑتا ہے، لہذا شعر کی تخلیق جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جیسے شعر کی تخلیق مشکل کام ہے، ایسے ہی نیک انسان بننا بھی ایک آسان کام نہیں ہے۔ انسان ہمارے اپنے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر معاشرے میں نیک لوگ نہیں ہیں، کیونکہ نیک انسان بننا آسان کام نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان جو اللہ کی اطاعت کرے اور دنیا داری سے بچے، ایسا انسان بننا مشکل کام ہے۔ غالب کہتے ہیں بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اس کے ساتھ ہی اس غزل کا یہ لیکچر مکمل ہوا۔